अली, ये चाय पी लो बेटे। मुझे नहीं चाहिए माँ। बाद में तू चाय पूछ के आओ। मैं नहीं आऊँगा। अम्मी को मालूम नहीं है ये चाय पीना अच्छा नहीं है। दीदी, ये फूल का नाम क्या है? ये मल्ली का फूल है। दीदी दीदी, मेरा लगाया हुआ पौधा निकल आया। देखो ये कितनी खूबसूरत है। तुम बड़ा हुआ तो तुम्हारा सारा फल हम उठाएंगे, फिर हम चकना बनाकर खाएगा। तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। तुम अपने सारे फल दूसरों को देकर तुमको क्या फायदा? अपने पसंद की चीज दूसरों को देने में ही सवाब है। तुम जल्दी उसको पानी डालो। पानी डाले तो फल जल्दी मिलेगा क्या? पानी नहीं डाले तो पूरा सूख जाएगा। पौधे पौधे सूखो मत, मैं अभी पानी ले आता हूँ। एक कौवे के बच्चे को पकड़ना है। ये पेड़ पे चढ़ना भी मुश्किल है। अभी मैं क्या करूं? आइडिया। कौवे के बच्चे आओ, तुम्हें घर बना के देता हूँ। दीदी, अली भागो। दीदी, अम्मी, अबू, अम्मी जल्दी आओ। क्या क्या हो गया? अली कौवे के घर नीचे गिराने देखा तो सारे कौवे उसको भगा रहे हैं। अल्लाह, फिर मेरा अली कहाँ है? बेटे, अम्मी हट जाओ। कौवा, चाय है क्या माँ? चाय नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था ना चाय पीना अच्छा नहीं है।
سارے جانوروں کو ہمارے جیسا درد و غم ہے. ہم کسی بھی جانور کو ستانا نہیں، ان سے ہم رحم کا معاملہ کریں گے تو ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر بھی رحم کرے گا. ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اے نبی، میں جنگل سے واپسی پر پرندوں کی چہچہاہٹ سنا تو میں ان بچوں کو اٹھا کر ایک ٹوکری میں رکھا تو ان کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان بچوں کو نیچے رکھ دو. تو اس آدمی نے ان بچوں کو نیچے رکھ دیا تو ان بچوں کی ماں آ کر ان کو پیار سے سمٹنے لگی. اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تمہیں ان بچوں کی ماں کا اپنے بچوں سے محبت کا مظاہرہ دے کر تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے. ان بچوں کو واپس ان کے گھونسلے میں رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، بہت زیادہ رحمت برسنے والا ماہ آنے والا ہے، رمضان. ابو، رمضان بولے تو کیا ہے؟ عربی مہینوں میں سے 9واں ماہ کا نام ہے رمضان. عربی ماہ کون سے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں ابو، عربی مہینوں پر ایک نظم ہے نا، وہ گاؤ. لیکن میرے سے اچھا گانے والی تمہاری ماں ہے. امی امی پلیز، امی پلیز، امی. فاطمہ، بچوں کی خواہش ہے، تھوڑا گاؤ نا. نبی نے ہجرت کے مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ. پیارے نبی نے ہجرت کے مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ. پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ. سفر اس نے بھی فرمایا مسافر، اقرار کرے ایمان رکھے ہم ہوں گے کامیاب. پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ. وہی محبت کا اظہار. پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ.
اس نے رحمت برس دیا۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ سردی لائے جمادی الاول، میسر لائے خوشی کے بعد، برسے پھول ملن کے بی بی خدیجہ کی مسکان کھلے۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ چمک رہے دے جمادی الاخر، زہر بطول کی روشنی لے کر، پیارے نبی کی حبیب بنے وہ جنت کی شہزادی بنے۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ جبریل اترائے ماہ رجب میں، اسراء معراج ہوا گگن میں، تحفہ لائے پیارے نبی نے، وہی تھی جنت کے تالے۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ شعبان کھولے سات آسماں، شمع جلا کے دل پہ ایمان، برسے رحمت پیارے خدا کی، جس پہ خدا کی خوشی بٹھلے۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ ہلال دکھایا ماہ رمضان، رب نے بتایا ماہ قرآن، روزہ رکھے ہم توبہ کرے ہم، خوشی سے بلائے گاریاں۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ خوشی خوشی مل ہر انسان، پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجری مہینہ۔ لمبی سفر کی تیاری کرے، پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ،
उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना। दिलाए राहे कुर्बान रब फिदा है दिल के यरमन। इग़फिर इग़फिर या गफ़्फ़ार दुखुलनल जन्नत या रहमान। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना। आयशा के अबू अम्मी कहाँ गए? दादा दादी को देखने के लिए गए हैं। हम गए तो उनको बेहद खुशी होते हैं। बहुत देर तक बात करते बैठते हैं। रिश्तेदारों से मिलना जुलना बहुत सवाब का काम है, ऐसे माँ ने बताया था। तो तुम लोग आज बहुत से अच्छे काम किए हैं ना? कैसे? घर वालों से मिलना बड़ा सवाब का काम है ना? ओह, अबू इस तरह के कामों में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अली, गिरना नहीं, संभाल के। ओए, ठीक है दीदी, मैं नहीं गिरूंगा। या अल्लाह। मैं गिरा, कुछ नहीं हुआ। हाँ। आयशा, तुम्हारे अब्बू आ गए। कहाँ? हाँ, है ना? मैं चलूं? बेटे अली, आओ हम चलें, अब कल खेलेंगे। थोड़ी देर और खेलने दो अबू। बेटे, हमें शहर जाकर मायरिज से पहले वापस आना है, जल्दी आओ। आयशा, अली को लेकर जल्दी आओ। अली, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आओ। कौन जल्दी पहुंचेगा देखेंगे। मैं पहला। आयशा, जल्दी चढ़ो। हाँ, आयशा पुकारा तू? नहीं, आयशा दीदी। अली भैया, मैं सवार हो जाऊं? ओके दीदी। अबू, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। कौन से दुकान पर जा रहे हैं? अबू, पहले वाले दुकान से नहीं लेना है। वो क्यों अली? उनको हंसना नहीं आता। अभी हम नए कपड़े क्यों ले रहे हैं? ईद उल फितर आ रहे हैं ना, तुम्हें नए कपड़े नहीं चाहिए क्या? ईद उल फितर के लिए पूरा महीना बाकी है ना, अभी क्यों लेकर रखना है? रमजान के आखिर लिए तो काफी है ना। बेटी के ख्याल से रमजान का आखिरी हिस्सा खरीदो फरोख्त का है।
बच्चों, रमज़ान के बाबरकत दिनों रातें इबादतें, दुआएं और बहुत सी नेकियों में मशगूल होने का है। ख़ासकर आखिरी 10 के दिन रात बहुत अहमियत वाले हैं। तो हमारा कीमती वक्त शैतान के पसंदीदा बाज़ारों में नहीं, अल्लाह ताला के पसंदीदा घर मस्जिदों में गुजारना चाहिए। लेकिन लोगों ने सोच रखा है कि रमज़ान की आखिरी 10 शॉपिंग के लिए है। उस वक्त दुकानों में कितनी भीड़ रहते हैं, है ना? इसलिए हम ये सारे काम पहले से ही करने का इरादा किया है। मुझे नए कपड़े खरीदेंगे ना? ओ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी और हम सबको भी खरीदेंगे, है ना अबू? अली, अम्मी को नए कपड़े खरीदना है क्या? नहीं चाहिए ना अबू? हाँ, ऐसा है तो मैं बात नहीं करूँगी। मैं ऐसे ही बोला, सबके लिए खरीदेंगे ना अबू? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद के लिए पहले से ही कपड़े खरीदने का इरादा किया है ना? हाँ दादा, इस टाइम में उतनी भीड़ नहीं रहेगी ना, और रमज़ान भी नहीं खोएंगे। जी जी, सुनो फातिमा, कुछ चीज़ों की बेहतरीन तरीका प्लान करने में अबू बकर को देखकर सीखना है। अली बेटे, आप खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अबू से भी ज्यादा काबिल होना है, ठीक है? अम्मी, मुझे ये खमीस चाहिए, ये बहुत खूबसूरत है। हाय, मुझे ये बहुत पसंद आया। दिखाओ, देखने में बहुत खूबसूरत है, ये ले लेंगे, है ना अली? ये खमीस और वो पैजामा। आयशा, तुमने पसंद किया? ओ जी, ये सब पैक कर दीजिए। और कुछ? ये बस। ठीक है ठीक है। अम्मी, मुझे वो भी चाहिए। है? कौन सा? वो खमीस भी चाहिए। एक खरीदा ना अली, वो काफी है बेटे। मुझे वो भी चाहिए। अगर नहीं तो पहले लिया वो वापस करके ये ले लेंगे। नहीं, मुझे दोनों खमीस चाहिए। अली, एक खमीस काफी है, हम बेकार खर्च नहीं करने का। चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। अली को क्या हुआ? वो क्यों उदास होकर बैठ गया है? जी, वो 2 कमीज के लिए जिद करके बैठा है। अभी वो नहीं मिले तो नहीं छोड़ेगा। वो भी खरीद लेंगे? नहीं, बच्चों की जिद हम अगर पूरी करेंगे तो वो बुरी आदत बन जाएगी। इसको मैं ही हल करता हूँ, तुम्हें जो चाहे ले लो। जी। हाँ, इधर बैठे हो बेटे, तुम कपड़े सेलेक्ट किए? आओ बेटे, बाबा का अपने कपड़े दिखाओ। इधर बैठो। देखिए, ये और वो। हम ईद के लिए कपड़े लेने आए हैं ना, तो ईद के दिन आप इसमें से कौन सा कमीज पहनोगे? ये कमीज। तो दूसरा कमीज क्या करोगे? वो भी ईद तो ईद के दिन तुम 2 कमीज पहनकर मस्जिद जाओगे? अली अब्बू का बेटा है ना, अच्छा बच्चा है ना।
تو ابھی بتاؤ اس میں سے کون سا قمیص چاہیے؟ یہ بس ہے۔ ویری گڈ۔ ہاں، یہ اچھے سے پیک کر کے دو، بیٹے کو عید کے دن پہننے کا ہے۔ اوہ، یہ علی کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ میرے کپڑے ہیں، دیدی ہاتھ اٹھاؤ۔ عید کے دن علی یہ نئے کپڑے پہن کر مسجد جاتے وقت ایک فوٹو لینا ہے۔ فوٹو کے لیے میں نہیں کھڑوں گا۔ ایسا ہے تو عید کے دن تمہارے کپڑے چھپا کے رکھ دوں گی، دیکھ لینا۔ جا جا، میں الماری میں بند کر کے رکھوں گا، دیدی کو نہیں ملے گا۔ جا جا، عید کے دن تمہارے کپڑے میں پہن کر جاؤں گی۔ شرم نہیں آتی دیدی کو؟ تم پھر لڑکا بن جائے گا، لڑکوں کے کپڑے کوئی لڑکی پہنیں گے کیا؟ ابو، پیچھے والی گاڑی اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی، جلدی جلدی، ہمیں اس سے آگے جانا ہے۔ ہماری گاڑی آگے ہی ہے نا علی؟ وہ کیسے؟ ہمارے پیچھے بہت سی گاڑیاں آ رہی ہیں، دیکھو تو ہمیں ہی آگے ہے نا۔ ابو، اپنی گاڑی تیز چلاؤ، سامنے والی گاڑی سے آگے جانا ہے، جلدی کرو، جلدی جلدی۔ بیٹے، ان کو جانے دو، ہمیں جلدی نہیں ہے نا۔ جلدی کا کام شیطان کے طرف سے ہے، نبی نے بتایا۔ مجھے جلدی ہے، جلدی کرو۔ جلدی جا کر کھیلنے کو ہے نا؟ نہیں تو ابو ایک اچھی سی کہانی سناؤ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ایک اچھی سی کہانی سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہائے کہانی، علی تھوڑا ادھر نزدیک آ جاؤ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مالدار عورت آ گئی۔ وہ عورت بڑے گھر سے آ رہی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت چھوٹا تھا، سہولت بہت کم تھا، بچھانے کے لیے ایک اچھے سے بستر بھی نہیں تھا ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا حالت دیکھ کر اسے بہت غم ہوا۔ وہ عورت واپس جا کر قیمتی بستر اور چادر خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو لے کر بچھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو نیا بستر اور چادر دیکھ کر تعجب ہو گئے اور پوچھا، عائشہ یہ سب کون لے کر آئے ادھر؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آرام دہ چیزیں پسند نہیں کرتا، ان کو واپس کر دو۔ سفر کے دوران سستانے کے برابر ہے یہ دنیا، تھوڑی دیر بعد سفر جاری رکھنا ہے، اس لیے یہاں کے لیے سادہ سیدھا سہولت کافی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس واقعہ سے بیٹی کو کیا سمجھ میں آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارا کرتا تھا۔ جی ہاں، اس لیے ہم بھی سادہ زندگی جینا ہے نا بیٹی؟ ایک گھر میں 3 آدمی ہے تو 3 چادر کافی ہے، اور ایک مہمان کے لیے تو کتنے ہو گئے؟ 4 چادر۔ اگر 5واں چادر ہے تو وہ شیطان کے لیے ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ بلا ضرورت کپڑے اور سامان نہ خریدے، ابو اس لیے بتا رہے تھے، ٹھیک ہے؟
ایک چادر مہمان کے لیے رکھا ہے نا؟ بہت سارے مہمان ہیں تو کیا کریں گے؟ تو ہم اپنا چادر دے دیں گے، 1 اور 2 دن کے لیے ہی ہے نا۔ بہت سے مہمان بہت دن رہیں گے تو ٹنڈن آئیں۔ ایسا ہے تو مہمان خود اپنا چادر لے کر آنا ہے۔ علی ہار گئے۔ علی وہ ریموٹ ادھر دے دو۔ نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ علی وہ ریموٹ ادھر دے دو نا۔ ابو علی ریموٹ نہیں دے رہا ہے۔ ٹنٹن آئیں۔ کیا ہے علی؟ روزہ شروع ہے تو ٹی وی نہیں دیکھنا کر کے امی نے بتایا تھا۔ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا نا، ریموٹ دے دو۔ روزہ کل شروع ہو جائیں گے نا۔ تو تم نے کمپیوٹر گیم کھیلا تھا نا، وہ بھی ماں نے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جھگڑا مت کرو۔ بیٹی ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ ہاں، امی نے آپ سے بہت دیر گیم نہیں کھیلنا، ٹی وی نہیں دیکھنا کر کے کیوں بتایا معلوم ہے کیا؟ کس لیے؟ اپنا قیمتی وقت بیکار نہ جانے کے لیے اور بہت سارے نیک اعمال کرنے کے لیے اپنا وقت استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی آدمیوں کو جنت ملتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے بیکار چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کر کے ہم بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ اپنا وقت کن چیزوں میں استعمال کیا کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کرے گا نا ابو؟ جی ضرور پوچھے۔ اپنا وقت بیکار نہیں کرنا ہے نا ابو؟ تب تو کھیل نہیں سکتے کیا؟ کیوں نہیں، کھیل سکتے ہیں، لیکن پورے دن کھیل میں ہی نہیں گزارنا۔ کچھ لوگ ہیں روزہ رکھ کر خواہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ رمضان کے اوقات کو بیکار نہیں کرنا ہے کر کے ہم سمجھنا ہے۔ تو رمضان میں ہم کیا کرنا ہے؟ رمضان میں کرنے کے کتنے کام ہیں۔ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، قرآن معنی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بیکار وقت ضائع نہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ واٹس ایپ اور فیس بک دیکھ سکتے ہیں نا ابو؟ دیکھ سکتے ہیں، لیکن فیس بک استعمال کرتے وقت بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ ہم ایک چیز شیئر کریں گے تو ایک ہی لمحے میں کروڑوں لوگوں تک پھیل جائے گا۔ وہ اگر اچھا چیز ہے تو اتنا ہی اچھائی ہم پھیلا دیا، اگر وہ برائی ہے تو اتنا ہی برائی ہم نے پھیلا دیا، اس کا مطلب ہے۔ ان سب کا گناہ اور ثواب کا ایک حصہ جو پہلے پوسٹ کیا اس کو پہنچے گا۔ اچھی چیزوں کو شیئر کرے گا تو وہ اچھی بات ہے۔ بری چیزیں اور لوگوں کے وقت کو ضائع کرنے والے چیزیں نہ شیئر کرنے کے لیے ہم احتیاط رکھنا ہے، وہ ہمیں بھی اور ان کو بھی نقصان ہی پہنچائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہم ہجری مہینوں میں سے 8واں مہینہ شعبان میں ہے۔ کل پہلا رمضان ہے۔ کل سے سارے مسلمان کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنا کیا؟ بچے بھی کتنا ہو سکتا ہے اتنے روزے رکھ کر عادت ڈالنا ہے، تبھی بڑے ہو کر بغیر کسی تکلیف کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیسے روزہ رکھیں گے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ کیا نیت؟ وہ کیا ہے؟
نیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے قبل دل میں ارادہ کرنا ہے۔ اپنی نیت کے حساب سے اللہ تعالی ہمیں ثواب دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہاں، مثال کے طور پر علی اگر ایک اچھا کام کرنے کی نیت کیا تو اس نیت پر اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ اچھا کام کیا تو اس پر اور بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے جو بھی عمل کرتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کر کے نیت رکھنا چاہیے، تبھی اپنے اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ نماز وضو سے پہلے اس لیے نیت رکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اچھا ارادہ رکھنا ہے نا ابو؟ فجر کی اذان سے قبل سحری کرنا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک پانی، کھانا کچھ بھی کھانا نہیں چاہیے۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو دوسروں سے لڑنا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اچھے اچھے باتیں کرتے رہیں اور اچھے اچھے باتیں سوچتے رہیں۔ مغرب کی اذان کے فوراً روزہ کھولنا ہے۔ ہائے، روزہ کھولنے کی بات پر اس کے چہرے پہ کتنا خوشی ہے۔ ٹن ٹڑائیں۔ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کیا؟ سونا نہیں؟ ہم اچھے باتیں کر رہے ہیں۔ عشاء کے بعد بات چیت کرتے ہوئے بیٹھنا رسول اللہ کو پسند نہیں تھے، آپ نے فوراً سو جایا کرتے تھے۔ عشاء نماز کے بعد سونے تک کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے کیا؟ بیٹے، جلدی سو جانا یہ نبی کی سنت ہے۔ کچھ لوگ دیر سے سو کر دیر سے اٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سونے سے پہلے اچھے چیزیں سوچ کر اور دعا کر کے سونا چاہیے، تو ہی اچھی چیزیں یاد کر کے فجر میں اٹھ سکتے ہیں۔ علی کل سحری کے لیے اٹھے گا نا؟ میں اٹھوں گا۔ میں الارم سیٹ کرتی ہوں۔ کتنا بجے رکھنا ہے؟ صبح کی اذان 5 بجے ہیں، 4 بجے رکھ دو۔ جلدی صبح ہو گئے۔ مرغی کی آواز سنا؟ وہ مرغی کی آواز نہیں ہے، الارم ٹون ہے۔ میں سوچا کہ سویرے صبح ہو گئی۔ سونے کے وقت کی دعا کیا ہے بو؟ ابو بتا دیتا ہوں، ایسے ہی بولو گے؟ بسمک اللہم اموت و احیا۔ بسمک اللہم اموت و احیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تب اٹھتے وقت کی دعا کیا ہے؟ وہ جب سحری کے لیے اٹھاؤں گا نا تب بتا دیتا ہوں۔ ابو، سحری نہیں کھائے تو کیا؟ سحری کرنا سنت ہے بیٹے، سحری میں برکت ہے کر کے نبی نے بتایا ہے۔ ہاں، بسکٹ ہے؟ بسکٹ نہیں بیٹے، برکت۔ برکت کا معنی انعام۔ آہ، کیا سٹائل ہے! علی، بیٹے علی، اٹھ جاؤ بیٹے۔ اذان نہیں ہوئے نا ابو؟ سحری نہیں کرنا ہے کیا بیٹے؟ آؤ اٹھو۔
सहरी खाना है क्या? ज़रूर सहरी करना है बेटे, उठकर बैठो। तुम उठते वक्त की दुआ नहीं बोला ना? नहीं, अब्बू बता कर दो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा मुझे पढ़ने नहीं हो रहा है अब्बू। कोई बात नहीं बेटे, तुम अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, उसके बाद पूरा सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। لا إله إلا الله. अम्मी, ईद का दिन कब है? नए कपड़े पहनने दिल बहुत चाह रहा है। रोजा अभी शुरू हुआ है ना, एक महीना बाकी है। कैसा है अम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा हस्सिन खुल्की कमा हस्सनता खल्की। आहा, तुम्हें आईना देकर पढ़ने की दुआ मालूम है ना? हाँ, उस्ताद ने सिखाया है। उसका माना मालूम है क्या? माना भी मालूम है क्या? ये अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अच्छा बनाया उस तरह मेरे अखलाक को भी अच्छा बनाओ, यही उसका माना है। ए अल्लाह, मेरे बेटे को दुनिया और आखिरत का फ़ायदेमंद इल्म अता फरमा। अली, मस्जिद चले? हाँ, अभी आया अबू। अबू इधर ही नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जा रहे हैं क्या? वो फजर नमाज के पहले की सुन्नत नमाज है। वो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं ना? काफ़ी है, मगर घर में सुन्नत पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। अब्बू, मैं भी सुन्नत नमाज पढ़ा। मैंने देखा। अच्छा बच्चा। बेटे, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ सुजूद की जगह पर नजर रखना है, ठीक है? मैंने इधर उधर देखा करके अब्बू को कैसा मालूम? अब्बू भी इधर उधर देखे होंगे। अब्बू नमाज खत्म करने के बाद ही तुमको नमाज पढ़ते हुए देखा। अम्मी, मैं मदरसा जा रही हूँ। हाँ, अली कहाँ है? वो साइकिल में आएगा बोला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हम चले। अली, अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, संभाल कर जाना। ठीक है माँ। बिल्ली के बच्चे, तुम भी मेरे साथ मदरसा आ रहे क्या? तुमको अलिफ्बा सिखा देता हूँ। ये कौन सा अल्फाज है?
ہو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ، ادھر آئیے۔ ہاں، آج ایک نیا دوست آیا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ سالم۔ سالم، بیٹھو۔ ہاں، تم میں سے آج کون کون روزہ رکھے ہیں؟ میں روزہ رکھا ہوں۔ سب لوگ روزہ رکھے ہیں استاد۔ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں معلوم ہے کیا؟ ہمیں جنت ملنے کے لیے۔ ہاں، صحیح ہے۔ روزے کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ ہم روزہ رکھے تو ہم کو بہت بھوک لگتے ہے نا؟ روزہ نہیں ہے تو ہمیں گھر سے بہت مزیدار کھانا ملتے ہیں، پھر ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا کر کھیلنے جاتے ہیں، ہے نا؟ تب ہمیں بھوک محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں ضرورت کے مطابق کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ اس قسم کی تکلیف کو ہم بھی محسوس کریں، اور غریبوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں جذبات کو بڑھانا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ انسان کو اس زمین میں زندہ رہنے کے لیے کھانا، پانی، ہوا، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ یہ سب ہم کو کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہاں، اس لیے ہم سب سے زیادہ محبت اور شکر ہم کو پالنے والے اللہ کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کس سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے؟ ماں باپ سے۔ ہاں، وہی ہے۔ ماں باپ بہت تکلیف اٹھا کر ہمیں پالتے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے اور کپڑے کا سب انتظام ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ کو تکلیف دینے والے بات اور عمل نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں تکلیف دینے والی چھوٹی سی بات بھی نہ بولنے کی قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے وہ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں معلوم ہے کیا؟ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں؟ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں 3 کھجور دیے۔ وہ ماں نے 2 کھجور اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ تیسرا کھجور وہ ہاتھ میں لی تو سب لوگ سوچا کہ وہ کھجور وہ کھا لے گی، لیکن وہ ماں کیا کیا معلوم ہے؟ اس کو 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ ماں بے حد بھوک کی حالت میں بھی ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ اتنی پیار محبت رکھنے والی ماں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہمیں کچھ بھی تکلیف پہنچتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بچوں کی بھلائی کے لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم اچھے ہونا کر کے ان کے خواہش ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے ہم ہر وقت اپنے ماں باپ کے حق میں اپنے دل سے دعا کرتے رہنا ہے۔ استاد، ہم کیا دعا کریں گے؟ ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ایک دعا میں بتا دیتا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ، جس طرح سے انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا ہے، اس طرح تم بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ نماز کے بعد دعا کرتے وقت یہ بھی دعا کر سکتے ہیں نا استاد؟ ضرور، 5 وقت ہم ان کے حق میں دعا کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، اور ایک بار میں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ ساتھ میں پڑھو۔ رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ امی عائشہ تم کدھر گئے تھے؟ بتاؤ، تم حنا کے گھر کس لیے گئے تھے؟ یہی ماں نے آپ سے سوال کیا۔ کتاب لینے گئی تھی ماں، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا سالم کے بارے میں۔ ہم نے اس کا گھر دیکھا، گھر بہت چھوٹا ہے، وہ بہت غریب لڑکا ہے بیچارہ، صرف اس کی ماں ہی ہے ساتھ میں۔ ادھر دوسرا کوئی نہیں؟ نہیں، اس کی ماں باہر گھروں میں کام کیا کرتی تھی، لیکن ابھی وہ بیمار سے ہے۔ عید کے لیے سالم کو نئے کپڑے نہیں خریدا ہے۔ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ حنا کے گھر کے بازو ایک گلی ہے نا، گلی سے سیدھا جائیں گے تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہی ہے اس کا گھر۔ ماں، میں مسجد جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی کا سلوار قمیض کدھر ہے؟ تم چپ چاپ کیوں جا رہا ہے؟ میں ہر جگہ ڈھونڈی، کہیں بھی نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا؟ میرے خیال سے دیدی نے لیا ہوگا، اس دن گاڑی میں آتے وقت بول رہی تھی نا کہ چھپا کے رکھ دوں گی۔ اللہ، میں نے نہیں اٹھائی۔ پھر وہ کپڑے کدھر گئے؟ وہ کپڑے پہننے کے لیے میرا بیٹا بہت چاہ رہا تھا۔ علی، الماری میں سے کپڑے کدھر گئے؟ ابو کو بولے بیٹے۔ میں نے اس کو دے دیا۔ دے دیا؟ کس کو؟ سالم کو۔ کون سالم؟ اس کو کس لیے دیا؟ وہ غریب ہے نا، اس کو عید کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے نا، اس لیے اپنا اس کو دے دیا۔ ہیں نئے کپڑے؟ ہمیں جو پسند ہے وہی دوسروں کو دینا ہے نا۔ ابو کا پیارا بیٹا۔ علی، کل تم کون سا کپڑے پہنو گے؟ مجھے پرانا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا، اندر تشریف لائیے۔ علی بیٹے، علی بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ اس بار
سالم کے لیے عید کی کپڑا علی کی طرف سے ہے۔ دادا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں سالم کے گھر گیا تھا عید کے کٹ دینے کے لیے۔ سالم کی ماں ساری باتیں بتائی۔ علی آ کر اپنے دوست کو تحفہ دیا، سب کچھ۔ تب سالم کی بھی ایک خواہش، اس کو جو ملا ہوا کپڑا اسی کی ہاتھ سے علی کو دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اس کو ادھر لے کے آیا۔ علی بیٹا اس کے پسندیدہ کپڑے سالم کو دیا ہے نا، کتنا اچھا بچہ ہے اپنا علی بیٹا۔ اس بار ابو کو ہرایا تم نے۔ اس رمضان میں بہت بڑا ثواب حاصل کیا علی نے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ علی بیٹے کھول کے دیکھو۔ ماشاء اللہ۔ اس خمیس کے لیے ہے نا تم اس دن ضد کر رہے تھے؟ ہاں یہی ہے وہ۔ سالم تمہیں ایک بات سننا ہے کیا؟ میں سالم کو بہت پسند کرتا ہوں۔ عید کے دن علی یہ نئے کپڑے پہن کر مسجد جاتے وقت ایک فوٹو لینا ہے۔ پیار نبی نے ہجرت کے مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ۔ پیار نبی نے ہجرت کے مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ۔ پہلا مہینہ محرم، دو روزے بہت مکرم، اس روزے دار کے پورے سال کے گناہ سارے ختم۔ پیارے نبی نے ہجرت کی مکہ سے لے کر مدینہ، اس ہجرت سے شروع ہوا ہمارا ہجر مہینہ۔ بعد میں آیا ہے سفر، اس نے بھی فرمایا مسافر، اقرار کرے ایمان رکھے ہم ہوں گے کامیاب۔
मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना।